کہ بیٹا تو رسول اللہ کو چھوڑ کر آ گیا اور تو پیٹھ دکھا کر چلا آیا، خدا کی قسم میں تجھے معاف نہیں کروں۔ کہ نہیں اماں، میں آیا نہیں ہوں، رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیوں بھیجا ہے؟ کہ ابا شہید ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو نماز میں دعا مانگنے کا حکم دیا، اور دعا بھی ایسی جو اللہ نے خود سکھائی کہ ہم سے اس طرح مانگو۔ فرمایا سیدھے راستے کی ہدایت مانگو۔ تو ہم ہر نماز میں فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، ادا ہو، قضا ہو، جیسی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ ایسی دعا ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی پوری نہیں ہوتی۔ اس دعا میں ہم سے دو باتیں کہی گئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگو کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے اور اس پر چلا دیجئے، اور دوسرے غلط راستے سے بچنے کی دعا مانگی گئی کہ غلط راستے سے ہم کو بچا لیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں انسان سیدھے راستے پر اپنی مرضی سے نہیں چل پائے گا، اور غلط راستے سے اپنی مرضی سے نہیں بچ پائے گا۔ اللہ اسے سیدھے راستے پر چلائیں گے تو چل جائے گا، اور اللہ اسے غلط راستے سے بچائیں گے تو بچ جائے گا۔ اب اللہ چلائیں گے کیسے اور بچائیں گے کیسے؟ فرمایا چلائیں گے بھی مانگنے پر اور بچائیں گے بھی مانگنے پر، کہ تم طلب کرو گے، مانگو گے تو سیدھا راستہ دے دیں گے، اور طلب کرو گے اور مانگو گے تو غلط راستے سے بچا لیں گے۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا، سیدھا راستہ کون سا ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے، یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ کوئی بزرگ نہیں کرے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر انبیاء چلے، نبی چلے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے اور جس راستے پر وہ چلے وہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ اور کون سا ہے؟ فرمایا وہ صدیقین، اور صدیقین کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ کہ صدیق کون ہوتا ہے؟ فرمایا صدیق وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔
صدیق وہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، سخت سے سخت حال اور سخت سے سخت پریشانی، مصیبت اور تکلیف اس پر آ جائے اور اس سخت سے سخت حال میں بھی اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے، فرمایا وہ صدیق ہے۔ سچوں کا راستہ، کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کہ سچوں کا راستہ ہے، نبیوں کا راستہ اور سچوں کا راستہ۔ والشہداء، اور سیدھا راستہ ان کا ہے جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ اللہ کی محبت میں پیش کر دیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ جنہوں نے پیش کر دیا، وہ جس راستے پر چل کر آئے وہ سیدھا راستہ ہے۔ والصالحین، اور ایسے نیک بندے جن کی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت فرما لی ہو، ایسے نیک بندے جن کی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت فرما لی ہو۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو نہیں سکتا، اور ولی وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں، اس لیے اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ تو سیدھا راستہ ان بندوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ فرما لیا ہو، کہ یہ 4 لوگ ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی دعا اللہ نے ہم کو مانگنے کا حکم دیا، کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ نبیوں والا راستہ، نبیوں والی زندگی، اب انبیاء کرام کی پوری گویا اس میں پوری سیرت آ جائے گی کہ جس راستے پر ہم کو چلنے کے لیے اللہ سے مانگنے کا حکم دیا گیا وہ نبیوں والا راستہ ہے۔ اب نبیوں والے راستے میں مجاہدات بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں، محنت بھی ہے، محبت بھی ہے، کہ اللہ سے اتنی محبت، اتنا تعلق کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس میں کسی سے وہ تعلق نہ ہو جو اللہ سے تعلق، جس طرح نبیوں کو ہوتا تھا کہ نبیوں کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہوتی تھی، نبیوں کی ہر ادا اللہ کو محبوب۔ ایسی زندگی، ایسا راستہ، مجاہدات کا راستہ، تو سارے نبیوں پر آزمائش، امتحان، پریشانی، تکلیف آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد بلاء علی الانبیاء، کہ سب سے زیادہ آزمائش اور سب سے زیادہ تکلیفیں اور سب سے زیادہ پریشانیاں نبیوں کو پیش آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبی کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی ٹھونک بجا کر دیکھا جائے گا کہ یہ جس راستے کا طلبگار ہے اس راستے پر چلنے کی اس کے اندر ہمت ہے کہ نہیں ہے، یہ اس راستے پہ چل پائے گا نہیں چل پائے گا۔ تو کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام پر، سارے نبیوں پر،
چنانچہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يَخَفْ أَحَدٍ، جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اتنی زبردست آزمائش اور اتنا زبردست امتحان اور اتنا زبردست خوف نبیوں پر لایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات بھی یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں آزمایا گیا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آزماتے ہیں اور کتنے سخت حالات سے نبیوں کو اور نبی کی اتباع کرنے والوں کو اور سیدھے راستے کے طلبگاروں کو گزرنا پڑتا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا کیا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اپنے بارے میں قرآن ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے، ہم سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھ لی جنت پکی، چہرے پہ داڑھی رکھ لی جنت پکی، سر پہ ٹوپی پہن لی جنت پکی، کیا تمہارا ایسا خیال ہے؟ قرآن پوچھ رہا ہے ان تدخلوا الجنہ، تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہارے اوپر ایسے کچھ حالات نہیں آئیں گے جو پچھلے لوگوں پر آ چکے، تمہارا یہ خیال ہے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ پچھلے لوگوں پر اتنے سخت حالات آئے، اتنے سخت حالات آئے، تنگی کے، بھوک کے، پریشانی کے، مصیبتوں کے، باسا و ذرا، اتنے حالات آئے کہ ان حالات نے وزلزلو ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اور وہ ایمان والے تو ایمان والے، ان ایمان والوں کے درمیان جو نبی اور رسول ایمان کی محنت کر رہے تھے، وہ سب بھی ان حالات سے اتنے متاثر ہوئے کہ نبی تک چیخ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا؟ اگر تم سیدھے راستے کے طلبگار ہو، ہدایت کے طلبگار ہو، جنت کے طلبگار ہو، تو تم کو اس نبیوں والے راستے پر چلنا ہوگا۔ اچھا، نبیوں کا راستہ کیا تھا؟ نبیوں کا راستہ مجاہدات کا راستہ تھا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی اگر دینی پڑے تو اس بڑی سے بڑی قربانی کو دینے کے لیے تیار رہنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے، سیدھا راستہ ملے، تو سیدھے راستے کے لیے ہم کو قربانی کی ہر سطح کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ جس طرح انبیاء کرام انہوں نے قربانیاں دی، میں پچھلے نبیوں کی نہیں بتاتا، اپنے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر حالات آئے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ کو دھکے دیے گئے، آپ کو فاقوں پر مجبور کیا گیا، آپ کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچا گیا،
آپ کی نماز کی حالت میں آپ کی گردن پر اوجڑی لا کر ڈال دی گئی، آپ پر اتنے فاقے آئے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور ہو گئے، آپ کی بیٹی کو زخمی کر دیا گیا، اور پھر اسی زخم کی حالت میں اس بیٹی کی موت بھی واقع ہو گئی، پھر بعد میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کو چلا دیا اور آپ کی سرداری مان لی گئی اور قبول کر لی گئی، اس سب کے بعد پھر آپ کی اولاد کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ساتھ، اور پھر ان کے خاندان والوں کے ساتھ ان کی گردنیں اتار دی گئیں، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، ان کے جسموں کو کفن نہیں دینے دیا گیا، ان کو قبر میں دفنانے نہیں دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اتنے سخت حالات سے نبیوں کو گزرنا پڑا۔ تو جس سیدھے راستے کے ہم طلبگار ہیں، وہ سیدھا راستہ نبیوں والے راستے سے ملے گا کہ اس سطح کی قربانی دینے کے لیے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا کہ جی ہم اللہ کی محبت میں اور اللہ کو پانے کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمتوں کو، ہماری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم انسان پر حالات اس کی برداشت سے زیادہ نہیں ڈالتے۔ ہم انسان پر حالات اس کی قوت برداشت سے زیادہ نہیں ڈالتے۔ جتنی قوت برداشت ہے حال اتنا ہی آئے گا، اور جب قوت برداشت ختم ہونے لگے گی اللہ حالات بدل دیں گے۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ اچھا، قوت برداشت ہر آدمی کی الگ الگ ہے۔ قوت برداشت ہر آدمی کی الگ الگ ہے۔ مزدور بھری دوپہر میں کام کرتا ہے، تپتی دھوپ میں کام کرتا ہے، اور بجری ہوتی نہیں، بجری ذرا سی سائے میں پڑی ہو، اسی بجری پہ رومال رکھ کر کے مزے سے سوتا ہے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ٹائم مل جائے، نہ اس کو گرمی ستاتی ہے، نہ اس کو پسینہ ستاتا ہے، نہ اس کو لو کے گرم تھپیڑے ستاتے ہیں، مزے سے سوتا ہے اور اٹھ کر پھر اپنے کام پر لگ جاتا ہے۔ اس کی برداشت کی صلاحیت اتنی ہے۔ اور کوئی آدمی ایسا ہے کہ جی لائٹ گئی اور اے سی بند ہوا اور وہ پسینے میں سرابور ہو گیا، اس کی نیند اڑ گئی، بستر پر لیٹنا مشکل ہو گیا۔ وہ اس کروٹ لیتے تو ادھر کپڑے بھیگ جائیں، اس کروٹ لیٹے تو ادھر کپڑے بھیگ جائیں۔ اس کی برداشت کی صلاحیت اتنی ہے۔ ایک آدمی کو انجیکشن دیکھ کر کے اس کی چیخیں نکل جاتی کہ جی یہ سوئی میرے اندر جائے گی، اور ایک آدمی کو بغیر بے ہوش کیے اس کا پیر کاٹ دو، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ برداشت کی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر الگ الگ رکھی ہے۔ اسی طرح جو حالات آتے ہیں ان حالات کو جھیلنے، برداشت کرنے کی ہر آدمی کے اندر الگ الگ صلاحیت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اس کی برداشت کی کیپیسٹی سے زیادہ اللہ نہیں آزماتے۔ بعض مرتبہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ جی میرے ساتھ ایسا امتحان، میرے ساتھ ایسا امتحان، میرے ساتھ ایسا امتحان، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کیپیسٹی ختم ہو گئی، اور اللہ کے علم میں اس کی کیپیسٹی ابھی باقی ہے، اسی لیے آزمایا جا رہا ہے۔ جس دن کیپیسٹی اللہ کے علم میں پوری ہو جائے گی اللہ حالات بدل دیں گے۔ اچھا، آزمائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں آئے ہی امتحان دینے کے لیے۔
نرسری کلاس کے بچے سے اے فار جگہ خالی، بی فار جگہ خالی، سی فار جگہ خالی، یہ نرسری کلاس کا بچہ ہے. اور ایک انٹر کلاس کا بچہ ہے. اب اگر اس سے یہ پوچھا جائے اے فار، تو اس کے لیے کھیل ہے، لیکن نرسری والے بچے کے لیے یہی ایک امتحان ہے کہ وہ اے ڈبل پی لکھے گا کہ اے پی لکھے گا، سنگل پی لکھے گا کہ ڈبل پی لکھے گا، پی الٹا بنائے گا کہ پی سیدھا بنائے گا، یہی نہیں پتا. تو اسی طرح ہم میں سے ہر ایک اللہ سے تعلق، ہمت، قوت اور برداشت، کوئی نرسری کلاس کا ہے، کوئی ایل کے جی کا ہے، کوئی فرسٹ کا ہے، کوئی فورتھ کا ہے، کوئی ففتھ کا ہے. جو جس استعداد کا ہے اس استعداد کے مطابق اس سے سوالات ہوتے ہیں، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے. اچھا، جو جتنے بڑے امتحان سے گزرتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا انعام ہوتا ہے. جس نے جتنی زیادہ قوت برداشت اور جتنی زیادہ ہمت سے کام لیا اور جتنا وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر آگے بڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انعام بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے. اور جو جتنی جلدی ہانپنے لگتا ہے، گھبرانے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے، تو ظاہر بات کہ نرسری کے بچے کو اے فار ایپل بتا دینے پر ایک ٹافی دے دی جائے گی کہ بھئی یہ تمہارا انعام ہے کہ تم نے اے فار ایپل بتا دیا. اور ایک آدمی ہائی اسکول میں اور انٹر میں اسٹیٹ لیول پر ٹاپ کرتا ہے تو پھر اسٹیٹ گورنمنٹ بھی انعام دیتی ہے، ڈسٹرکٹ بھی انعام دیتا ہے، کالج بھی انعام دیتا ہے، خاندان والے بھی انعام دیتے ہیں، اور اس کے اوپر انعاموں کی بارش ہو جاتی ہے، بوچھار. کیوں؟ کہ اس نے بڑی ہمت دکھا کر ایک بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کی. تو سب سے زیادہ حالات کے برداشت کرنے کی کیپیسٹی نبیوں کے اندر ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نبیوں پر بڑے بڑے حالات لاتے ہیں. پھر جو جتنا نبی کے قریب ہوگا اس پر اتنے حالات آئیں گے. نبیوں کے قریب اور نبیوں کے مزاج سے کو سمجھنے والے اور نبیوں کی دعوت کو لینے والے سب سے زیادہ صحابہ کرام تھے. تو پھر حالات سب سے زیادہ صحابہ پر آئے. کتنے حالات آئے؟ ہر صحابی پر الگ الگ طرح کا حال آیا. کسی پر بھوک آئی، کسی پر فاقے آئے، کسی پر بیماری آئی، کسی کی اولاد لے لی گئی، کسی کا گھر بار ختم ہو گیا، کسی کا کاروبار ختم ہو گیا، کسی کی زمین جائیداد چلی گئی. ہاں، کیسے کیسے حالات صحابہ پر آئے. پوری سیرت بھری پڑی ہوئی ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پورے جزیرے عرب میں جب کوئی خوشبو آتی تھی تو سب سے پہلے اس خوشبو کے استعمال کرنے والے مصعب بن عمیر ہوتے تھے. جزیرے عرب میں جو سب سے عمدہ کپڑا آتا تھا اس کپڑے کے سب سے پہلے استعمال کرنے والے مصعب بن عمیر ہوتے تھے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اختیار کیا تو گھر والوں نے ننگا کر کے نکال دیا، ننگا کر کے. اور پھر ایک چادر میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے وقت گزارا. سوچو ان کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور اس
ان کے مالک کو بلال کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو سخت گرمی میں، مئی جون کی گرمی میں لوہے کی زرہ پہنا کر، ننگے جسم پر لوہے کی زرہ پہنا کر، تپتی دھوپ میں ڈال کر ہاتھ پیر باندھ دیے گئے کہ نہ ہل سکیں نہ کروٹ لے سکیں، اور سینے پر چٹان اور رکھ دی گئی کہ اس لوہے کی تپش سے جسم جھلس جائے۔ اور پھر عرب کی گرمی، سوچو کتنا سخت امتحان تھا، کتنی زبردست آزمائش تھی۔ خباب رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو مالک نے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ آگ کے انگارے تو زندگی بچنی نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ آگ کے انگاروں پر لیٹے اور وہ آگ کے انگارے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی خون و چربی سے بجھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ایک دن بلایا اور بلا کر کہا، خباب ذرا اپنی کمر تو دکھاؤ۔ تو حضرت خباب نے اپنا کرتا اٹھا کر اپنی کمر دکھائی، کہنے لگے، خباب میں نے ایسی کمر تو آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ فرمایا، امیر المومنین میری کمر کے خون اور چربی سے انگارے بجھا کرتے تھے۔ کتنی سخت آزمائش، کیپیسٹی تھی برداشت کی، اتنی کیپیسٹی تھی کہ اتنا بڑا حال خباب نے برداشت کیا، بلال نے برداشت کیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا عورت ذات ایمان لے آئیں۔ حال یہ آیا کہ بلال ابو جہل نے ایک پیر میں اونٹ باندھا اور دوسرے پیر میں اونٹ باندھا، اور ایک اونٹ کو ادھر دوڑا دیا اور ایک کو ادھر دوڑا دیا، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کتنا سخت حال تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ صحابہ ان سب آزمائشوں سے گزرتے رہے، اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جو سمیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ جو سمیہ کے شوہر تھے، ان سب کے ساتھ سخت ترین حالات آئے۔ ایسے حالات آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا، اصبر یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، یہ تمہاری ماں کے دو ٹکڑے ہو گئے، یہ تم کو مارا پیٹا گیا، یہ تم کو ستایا گیا، تم کو ستایا گیا، تمہارے باپ کو ستایا گیا، تمہاری ماں کو ستایا گیا، ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی۔ کیا فرمایا؟ اصبر یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو۔ کیوں صبر کرو؟ بدلے میں MLA کا ٹکٹ دے دوں گا، بدلے میں محل دے دوں گا، بدلے میں مال دے دوں گا، بدلے میں بادشاہت دے دوں گا، بدلے میں وزالت کی کرسی دے دوں گا، نہ۔ اصبر آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، میں اس صبر پر تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس حال سے جو تم گزر رہے ہو، اس حال کے بدلے میں اللہ جنت تمہیں دے دے گا۔ اور اس جنت کا اتنا یقین تھا کہ اس جنت کے شوق میں یاسر اور آل یاسر کے لیے صبر کرنا آسان ہو گیا، اور وہ ان ساری تکلیفوں کو برداشت کر لے گئے۔ تو جو سیدھا راستہ ملے گا وہ نبیوں کے راستے سے ملے گا۔ کہ اب انسان اپنی زندگی میں یہ دیکھے کہ میں نبیوں والے راستے پر چل رہا ہوں یا نبیوں والے راستے سے ہٹ گیا۔ نبی کا راستہ کیا ہے؟ نبی کا راستہ سچائی کا راستہ ہے، نبی کا راستہ امانت داری کا راستہ ہے،
نبی کا راستہ اچھے اخلاق کا راستہ ہے، نبی کا راستہ محبت کا راستہ ہے، نبی کا راستہ بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے کا راستہ ہے، نبی کا راستہ خود پیاسے رہ کر دوسروں کو پلانے کا راستہ ہے، نبی کا راستہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ ہے، نبی کا راستہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کا راستہ ہے، کہ یہ ہے نبی کا راستہ۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر نبی کا راستہ کتنا آیا اور کتنا رہ گیا، اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ اگر اس دعا مانگنے کے بعد ہم کو سیدھے راستے کی طرف رہبری اور رہنمائی نہیں ہو رہی، یا سیدھے راستے پر ہمارا دل نہیں لگ رہا، یا سیدھے راستے پر آنے کا ہمارا دل نہیں چاہ رہا، تو ابھی ہم دعائی دل سے نہیں مانگ رہے، ہم دعا دل سے نہیں مانگ رہے، ہم زبان سے الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو چند الفاظ ہیں جو زبان سے پڑھ لیے۔ اس یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کہ میں اپنے اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہا ہوں اور اللہ اس مانگنے پر مجھے سیدھا راستہ دکھائیں گے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا۔ چونکہ ابھی ہم نے نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن کو نماز کا ایک جز سمجھ کر یا ثواب کی نیت سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو دعا اور طلب کی نیت سے نہیں پڑھ رہے کہ یہ میں اپنے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ انعام کن پر کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ تو پہلا جو اسٹیپ ہے نبیوں والا راستہ، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا والصدیقین، کہ دوسرا درجہ نبیوں کے بعد صدیقین کا ہے۔ اب صدیق کون ہے؟ میں نے عرض کیا صدیق وہ ہے جو سچ بولے، جو سچ بولے۔ ہاں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی جھوٹ نہیں بولے، اور ایک مرتبہ ان کی زبان سے بھول سے جھوٹ نکل گیا تو اللہ نے اس جھوٹ کو بھی سچ کر دیا، اللہ نے اس جھوٹ کو بھی سچ کر دیا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ کسی محاذ پر گئے ہوئے تھے، وہاں سے لوٹ رہے تھے، مدینہ میں آنے والوں کا استقبال ہو رہا تھا۔ ایک ماں، اس کا بیٹا بھی گیا ہوا تھا، اور وہ بیٹا وہاں شہید ہو گیا، وہ بیٹا وہاں شہید ہو گیا۔ جب قافلہ لوٹا تو وہ ماں شہر کے دروازے پر اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑی تھی، اپنے بیٹے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ جو آ رہا تھا اس سے پوچھتی تھی میرا بیٹا کہاں ہے، پیچھے آ رہا ہے۔ جو آئے وہ یہ کہہ دے کہ جی پیچھے آ رہا، پیچھے والے آ رہے ہیں ان سے پوچھو، پیچھے والے آ رہے ہیں ان سے پوچھو۔
یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ماں کی پریشانی کا حال یہ تھا کہ کوئی اس کو بتانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا وہ پیچھے ابوبکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھو۔ ابوبکر آ گئے، اب ابوبکر سے سوال کیا، ابوبکر میرا بیٹا کہاں ہے؟ ابوبکر کی زبان سے یہ نکل گیا کہ پیچھے آ رہا ہے، اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کیا، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی، اور دعا کیا کی کہ یا اللہ ابوبکر صدیق لوگوں میں سے ہیں، یا اللہ ابوبکر وہ ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اے اللہ ابوبکر کی زبان سے یہ نکل گیا ہے کہ پیچھے آ رہا ہے، اے اللہ اگر وہ نہ آیا تو ابوبکر کو لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ یا اللہ آپ تو قادر ہیں کہ ابوبکر کی اس بات کو سچ کر دیں تاکہ لوگ ابوبکر کو ایسا ویسا نہ کہہ سکیں۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اور وہ بچہ آ گیا۔ تو صدیق کون ہے؟ جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو خاندانی اعتبار سے صدیقی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو خاندانی اعتبار سے صدیقی کہتے ہیں، جن کا تعلق خاندانی اعتبار سے ابوبکر صدیق سے ہے، ان کو ہر پل یہ سوچنا چاہیے کہ صدیقی وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ صدیقی وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابوبکر صدیق کے خاندان سے تعلق رکھنے والا وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اب اگر ہم اپنی اس نسبت کی لاج رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اس لاج کو کھو دیا، ہم جھوٹ، سچ، غیبت، بہتان ان سب میں لگ گئے، اور پھر ہم اپنے آپ کو صدیقی کہہ رہے ہیں، تو ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ نبی یہ بتا کر گئے ہیں کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے سچا بن کر جینا، سچائی کا راستہ اختیار کرنا، کچھ ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کہ ہدایت تو جب ہی ملے گی جب میں صدیق بن جاؤں گا، سچائی والا راستہ اختیار کر لوں گا، اپنے کو سچا بنا لوں گا، جھوٹ سے بچوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ برداشت نہیں کروں گا، جھوٹ نہ چلنے دوں گا، جھوٹ نہ چلاؤں گا۔ اور کوئی پوچھے کیوں؟ کہ جی میں تو صدیقی ہوں، میں تو صدیقی ہوں، اور میری یہ نسبت مجھ کو اجازت نہیں دیتی کہ میں جھوٹ بولوں، میری یہ نسبت مجھ کو اجازت نہیں دیتی کہ میں جھوٹ بولوں، اس لیے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہ جب اس پر آ جائے گا تو پھر اہدنا الصراط المستقیم پورا ہوگا، کہ اللہ سیدھا راستہ دے دیں گے، سچائی والا راستہ، امانت داری والا راستہ، کہ میں سچ بولوں، سچ پر چلوں، سچ پر جیوں، سچ پر مروں، کس کی فکر کرنا۔ اور ہدایت اور سیدھا راستہ کس کو ملے گا؟ والشہداء، اللہ کے نام پر جان اور مال کو قربان کر دینے والا،
کہ اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ اور سیدھا راستہ کھولیں گے، کہ جس کو اپنے مال اور اپنے جان کی پرواہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کچھ نہ ہو، کہ میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے نبی کو ناراض نہیں کر سکتا، چاہے مجھے کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر جان کی بھی قربانی کا موقع آ جائے تو یہ اپنی جان کی قربانی سے بھی گریز نہ کرے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ جان کی بھی پرواہ نہ کرے، جس طرح صحابہ کرام نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان اور مال کے ساتھ پیش کر دیا تھا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے جان و مال کی قربانی کا تقاضا آیا تو جیسا آیا ویسی قربانی صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کر کے مثال قائم کر دی، اپنی بھی اور اپنے اولاد کی بھی۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ پیروں سے معذور ہیں، پیر نہیں ہے، اور احد کا موقع آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے کلمے کو دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کے لیے جان اور مال کی قربانی کی ضرورت ہے، آ جاؤ۔ سب آ گئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، ان کے 4 بیٹے تھے، تو چاروں بیٹے خود اور بیوی سب بیٹھ گئے، اور عمرو بن جموح نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آواز لگائی ہے اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ بیوی نے کہا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرے یہ چاروں بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر لبیک کہیں۔ بیٹوں نے کہا کہ جی اماں بالکل ہم تیار ہیں۔ عمرو بن جموح نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، بس صرف دیکھا، بیوی سمجھ گئی کہ یہ اپنی معذوری سے پریشان ہے کہ اگر چاروں چلے گئے تو میرا کیا ہوگا۔ تو بیوی نے کیا کہا، عمرو گھبرانا مت، میں ہوں نا، تمہاری خدمت تمہارا ساتھ دینے کے لیے میں ہوں نا، ان چاروں کو جانے دو۔ عمرو بن جموح نے کہا کہ بالکل، اور پھر چاروں بیٹوں سے یوں کہا کہ میرے بیٹوں، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ دکھا کر مت آنا، اور اگر میں نے تمہاری پیٹھوں پر تمہارے زخم دیکھے تو میں کل قیامت کے میدان میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ چاروں بیٹے تیار ہو گئے اور صبح ہوئی تو عمرو بن جموح اپنے چاروں بیٹوں کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، یہ میرے 4 بیٹے ہیں، آپ نے دعوت دی تھی، میں ان چاروں کو لے کر آ گیا ہوں، یا رسول اللہ انہیں قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واہ عمرو، واہ عمرو، کیا بڑھیا تحفہ لائے، اور چاروں کو قبول کر لیا۔ جب چاروں قبول ہو گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی، یا رسول اللہ میں بھی۔ فرمایا نہیں عمرو، نہیں عمرو، تم معذور ہو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تم واپس جاؤ، گھر پر تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول کا حکم، واپس آ گئے۔ گھر آئے تو بہت
چہرہ لٹکا ہوا اور بڑے غمزدہ سے، بڑے مایوس سے۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نے ہمارے بیٹوں کو تو قبول کر لیا اور مجھے واپس کر دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ اچھا چلو تو آج رات کو اللہ کو منائیں گے۔ رات آئی، بیوی بھی مصلی بچھا کے بیٹھ گئی اور عمر بن جموح بھی مصلی بٹھا کر بیٹھ گئے، اور دونوں رات بھر اللہ سے باتیں کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو پھر دونوں بیٹھے، اور عمر کہنے لگے کہ میں نے اپنے اللہ کو منا لیا ہے، میں نے اپنے اللہ کو منا لیا ہے، دیکھنا آج اللہ کے رسول مجھے واپس نہیں کریں گے۔ تو بیوی کہنے لگی ہاں میں نے بھی اپنے اللہ کو منا لیا ہے، میں نے بھی اپنے اللہ کو منا لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جس طرح اللہ نے میرے بیٹوں کو قبول کیا ہے اللہ میرے شوہر کو بھی قبول کر لے گا۔ اور یہ ساری بات ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد عمر نے چلنے کی تیاری کی، اپنی سواری پر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو بیوی نے چھیڑا، مذاق کیا، اور کیا کہا؟ بڑے جا رہے ہو تیار ہو کر، دیکھنا ابھی اللہ کے رسول واپس بھیج دیں گے، مذاق میں۔ اوہو، عمر کے دل کو لگ گئی۔ سواری کا رخ ادھر تھا، موڑ کر کے اپنے گھر کی طرف رخ کر لیا، اور اپنے گھر کی طرف رخ کر کے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ اور دعا کیا مانگی؟ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹانا، مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹانا۔ یہ دعا مانگتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، اور پھر اس کے بعد سواری کا رخ موڑا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ میں بھی؟ فرمایا نہیں عمر تم معذور ہو۔ پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ میں بھی؟ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ نہیں عمر تم معذور ہو۔ تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ میں بھی؟ اللہ کے رسول کی آنکھیں بند ہو گئی اور آپ نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر گزری، آپ نے آنکھیں کھولیں، فرمایا عمر مبارک ہو، ابھی جبریل آئے تھے، آسمانوں پر تمہارے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب میری یہ مجال نہیں کہ میں تمہیں روک سکوں۔ اور عمر ابن جموح اپنی اس معذوری کے ساتھ اپنی سواری پر میدان میں اترے، اور دشمن سے مقابلہ ہوا، اور مقابلے کے بعد شہادت ہو گئی، اور شہادت ایسی ہوئی کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اونٹ پر رکھوایا اور بیٹے سے کہا جلدی سے اس کو باندھ کر کے اور گھر پہنچاؤ۔ تو اونٹ پر اس جنازے کو باندھا گیا، اور اونٹ کو لے کر گھر کی طرف چلے۔ جیسے ہی گھر کی طرف رخ کیا اونٹ بیٹھ گیا، 1 بار 2 بار 3 بار تھک گئے، گھر کی طرف چلتا ہی نہیں۔ صحابہ جدھر جا رہے تھے ادھر ہی چل پڑے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھہرو، بیٹے سے کہا ذرا دوڑ کر جاؤ گھر، اور ماں سے پوچھ کر کے آؤ کہ عمر کچھ کہہ کے تو نہیں آئے تھے۔ وہ بیٹا دوڑا ہوا آیا تو ماں قرآن پڑھ رہی تھی، ماں نے دیکھا کہ بیٹا آ رہا ہے تو چہرہ لال ہو گیا کہ بیٹا تو رسول اللہ کو چھوڑ کر آ گیا اور تو پیٹھ دکھا کر چلا آیا، خدا کی قسم میں تجھے معاف نہیں کروں۔ کہ نہیں اماں میں آیا نہیں ہوں، رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیوں بھیجا ہے؟ کہ ابا شہید ہو گئے، ابا شہید ہو گئے۔ اور ابا کے جنازے کو جب گھر کی طرف لایا جاتا ہے اونٹ چلتا نہیں، رسول اللہ نے پوچھوایا ہے کہ عمر کچھ کہہ کر تو نہیں آئے تھے؟ فرمایا ہاں، گھر سے جاتے وقت یہ کہہ کر گئے تھے اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹانا۔ بیٹے نے جا کر رسول اللہ کو خبر دی، فرمایا بس عمر کا جنازہ واپس نہیں جا سکتا، عمر کا جنازہ واپس نہیں جا سکتا، عمر کو یہیں دفنایا جائے۔
ہاں میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگو، اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی جان اور مال کے نذرانے پیش کرنے کی محبت اور نذرانے پیش کرنے کا شوق، کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے، اس کے لیے مجھے بڑی سے بڑی قربانی دینے پڑے، میں تیار ہوں۔ اب اس زمانے میں قربانی کیا ہے؟ اس زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے قربانی دینی پڑے گی گناہوں کو چھوڑ کر، قربانی دینی پڑے گی سنت کو اختیار کر کے، قربانی دینی پڑے گی اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، قربانی دینی پڑے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سارے سماج اور سارے خاندان اور ساری برادری اور سارے یار اور سارے دوست، ان سب کے مقابلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ ہے قربانی۔ کہ اب اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ جو آدمی اس راستے کو اختیار کر لے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کو چھوڑ دے، چاہے جتنا شدید تقاضا گناہوں کا پیدا ہو، لیکن یہ اپنے آپ کو روک لے کہ نہ، میں گناہ نہیں کروں گا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں گناہ نہیں کروں، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے، چاہے کتنے حالات میرے اوپر آ جائیں، میں نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس سطح پر آدمی اتر آئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیدھے راستے کے راہیں کھول دیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ سب سے بڑی دعا ہے یہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز بزرگوں، اس دعا کے اثرات ہماری زندگی میں اس وقت تک منتقل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس دعا کو اپنے دل کی سچی طلب کے ساتھ نہ مانگا جائے۔ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کا جو لفظ ہماری زبان سے نکل رہا ہے، ہم کو دل سے اس کی طلب ہو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، وہ سیدھا راستہ جو نبیوں والا تھا، وہ سیدھا راستہ جو سچے بندوں والا تھا، وہ سیدھا راستہ جو شہداء والا تھا، وہ سیدھا راستہ جو صالح اور نیک بندوں والا تھا، اس راستے پر اللہ ہمیں چلا دے۔ اس کی طلب جب دل سے ہوگی تو پھر یہ اہدنا الصراط المستقیم زندگی پر اثر انداز ہوگا، پھر اس کے اثرات آئیں گے، اور جب اس کے اثرات شروع ہوں گے تو انسان کو قربانی دینی پڑے گی۔ کہیں حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کہیں گھر والوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، کہیں کاروبار سے مقابلہ کرنا پڑے گا، کہیں سماج سے مقابلہ کرنا پڑے گا، کہیں بیوی سے مقابلہ کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور اس مقابلے میں یہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جم گیا تو پھر صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور پھر اللہ اس کا بہترین دوست بن جائے گا۔ ہاں، جب بندہ اس طرح اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیتا ہے اور اتنی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس بندے کے بن جاتے ہیں۔ پھر جو یہ زبان سے کہتا ہے اللہ وہ پورا کر دیتے ہیں کہ اس نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا تو اب جو یہ کہے گا میں کر دوں گا، جو یہ کہے گا میں کر دوں گا۔ گناہ کا چھوڑنا، نافرمانی کا چھوڑنا، باوجود گناہ کے مواقع ملنے کے، کہ گناہ کا موقع ملا اور پھر گناہ چھوڑ دیا کہ نہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو گناہ کا موقع ہی نہیں ملا، کہ نہیں موقع مل گیا
چاہتا تو گناہ کر سکتا تھا، نفس کا تقاضا بھی تھا، کر سکتا تھا، لیکن صرف اللہ کی محبت میں گناہ سے رک گیا. صرف اللہ کی محبت، نہ میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. خدا کی قسم، جو بندہ اس طرح اپنے کو گناہ سے روک لے گا، اللہ اسے محبت کا جام پلا دے گا اور اس کو لذت آ جائے گی، اللہ کی محبت کی لذت اسے مل جائے گی، جو اس طرح اپنے کو گناہ سے روک لے. کہ اسی پر ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، اسی پر سیدھا راستہ ملتا ہے، اسی پر انعامات کے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے ہم سب اس کی کوشش کریں کہ یہ جو روزانہ نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں، یہ دعا عملی طور سے میری زندگی میں داخل ہو جائے اور میں واقعتاً سیدھے راستے کا طلبگار بن جاؤں، اور اس سیدھے راستے کو پانے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بن جاؤں. کہ یہ بڑی قربانی ہے اس زمانے کی. سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ آدمی اپنے کو گناہ سے بچا لے، کیونکہ چاروں طرف گناہوں کا ہی ماحول ہے. چاروں طرف، کاروبار میں جائے تو، گھر میں جائے تو، گھر سے باہر نکلے تو، بازار میں جائے تو، یاروں دوستوں میں بیٹھے تو، جہاں جائے. اور پھر جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، وہاں اور زیادہ گناہ کے مواقع ہیں. ان گناہ کے مواقعوں میں اللہ اس کو گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے اور یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. اس زمانے کی یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ آدمی اپنے کو گناہ سے بچا لے. ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرے. انشاءاللہ اللہ سیدھے راستے کے دروازے کھولے گا، اور جب یہ سیدھے راستے کا راہی بن جائے گا اور سیدھے راستے پر چل پڑے گا تو پھر اس کو اس سیدھے راستے پر چلنے کی لذت حاصل ہوگی. پھر اس کو نماز میں بھی مزہ آئے گا، قرآن میں بھی مزہ آئے گا، ذکر میں بھی مزہ آئے گا، دعا میں بھی مزہ آئے گا. ہاں، اللہ کی اطاعت کے ہر کام میں مزہ آئے گا اور اللہ کو ناراض ہونے والے ہر کام سے اس کا دل گھبرائے گا. اللہ یہ دولت عطا فرما دیں گے. تو اس کی ہم سب کوشش بھی کریں، نیت بھی کریں اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اپنے کو سیدھے راستے پر چلنے والا بنانے کی کوشش کرنا کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے کا راہی بنا دیجیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو سیدھے راستے پر چل پڑا اللہ اس کو منزل تک پہنچا دے گا، اور وہ منزل جنت ہے، وہ منزل آخرت ہے، وہ منزل اللہ کی محبت ہے، وہ منزل رسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر ہے. اس کی ہم اللہ سے دعا بھی کریں، تمنا بھی کریں، کوشش بھی کریں اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہماری طلب پر ہمارے لیے دروازوں کو کھولیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے، آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے.